بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین کے تصدق سے آپ تمام احباب کو آن لائن عرفان اور قرآن کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم حصۃ التجوید میں رائے مفقمہ، ایسی را جس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا تھا، 9 طریقوں سے را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. جب را خود مفتوح ہو، جب خود مضموم ہو، را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یعنی وہ حرف مفتوح ہو، یا پیش یعنی وہ حرف مضموم ہو. را ساکن ہو مگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے جو ہے وہ کسرہ عارضی ہو، اور را ساکن ہو مگر اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ کسی دوسرے حرف میں ہو. را ساکن ہو اور اس کا ماقبل مقصور اور مابعد حرف مستعلیہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی را کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے ساتھ جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور ماقبل پہلے ہی ساکن ہو، تو اس کا ماقبل سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو، جیسے والفظ یا ربوت، یہ الفاظ ہم نے دیکھے تھے. اور کھڑی زبر والی را جو ہے یہ ہمیشہ موٹی اور پر کر کے پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے اسم فاعل کو دیکھا تھا، اس کی گردان کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے کفارہ مجلس، یا ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اٹھتے وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اس مجلس میں جو کچھ ہم سے دیدہ دانستہ یا غیر دانستہ کچھ الفاظ ایسے نکلے ہیں جو ایک مومن، ایک متقی اور پرہیزگار شخص سے کے لائق نہیں ہیں، تو ان الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ زبان سے نکلے ہوئے دانستہ و غیر دانستہ الفاظ اپنی بارگاہ میں ہمیں معافی عطا کر دیتے ہیں. اسم فاعل ہم نے پڑھ لیا، اس کی گردانیں بھی ہم نے دیکھ لی. یہاں ہم تلاوت کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، اور اس وقت ہم نے یہاں تک پڑھا تھا آیت الکرسی کی جو آیت مقدسہ ہے اس کی تلاوت کا اعزاز حاصل کر رہے تھے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، مفخم اور پر کر کے پڑھا جائے گا. لام میں دیکھیے الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، لام کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. الا میں بھی الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ایوم قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، صفت استعلاء کی موجودگی سے مفخم پڑھا جائے گا. ایوم یہاں جب آپ وقف کرو گے تو میم پڑھا جائے گا، مگر میم کا اعراب نہیں پڑھا جائے گا. لا تأخذوه تا حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے، جب حمزہ ساکن ہو جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. خا حرف مستعلیہ میں سے موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. ہا کے اوپر واو المدیہ الصغیرہ ہے، تا منون ہے، تنوین ہے، اور حروف یمون میں سے واو ہے، یہاں ادغام بالغنہ ہوگا. سینتوں و تو آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنائیں. والا ناؤم، نو نہیں کرنا، ناؤ ناؤم، واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین ہے. اور لہو میں دیکھیے ہا کے اوپر الف واو المدیہ صغیرہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ما میں الف مدہ، اور فی السماوات میں فی جو ہے اس کا یا مدہ نہیں ہے کیونکہ فا کو ہم براہ راست سین سے ملا رہے ہیں. میم اور واو کو عام حرکت سے زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ ان دونوں کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اور جہاں الف المدیہ الصغیرہ ہو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ما فی السماوات وما فی الارض، را کو مفخم پڑھا جائے گا، را ساکن ہے اور ما قبل حرف کے اوپر فتح ہے، یہ مفخم ادا کریں گے. اور بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان دونوں کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے. وما فی الارض ما ذلذی، نون ساکن کے بعد را حروف اخفا میں سے ہے، 15 حروف اخفا ہیں. تا سا جیم دال دال دا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف کاف. تو جہاں یہ حروف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اس کو اخفا کا قانون کہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے. ذلذی یا ساکن ما قبل مکسور، اور یہاں یا مدہ ہے. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. ہاں کے اوپر واو المدیہ صغیرہ ہے، ایک الف کے برابر، اس کو لمبا کیجئے. الا میں الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح ہے الف مدہ. اور اسی طرح دیکھیے جی ما بینا، ما الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. بی یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، بے نہیں کریں گے، اس کو بئی کر کے پڑھیں گے. آئی بائی آئی دیہم، یا لین ہے اور یہاں یا مدہ ہے. ہم و ما، میم ساکن کے بعد واو، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس کے علاوہ ہے تو یہاں اظہار شفوی یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وما خال خال خا کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. صفت استعلاء اس میں ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ان کو ہمیشہ جہاں بھی آ جائیں متحرک یا ساکن، ان کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. اس موٹے اور پر کر کے پڑھنے کے لیے تجوید میں اصطلاح مفخم استعمال کی جاتی ہے. ولا یحیطون، یہاں یا مدہ ہے اور تو میں واو مدہ ہے اور طا کو موٹا کریں گے. بشیء من، یہاں یا لین ہے اور حمزہ منون اور میم حروف یرملون میں سے میم مقصور ہے، اور یہاں ادغام بالغنہ ہوگا بشیء، اور میم مشدد پر غنہ ویسے واجب ہوتا ہے.
اس کے بعد نون ساکن کے بعد عین حروف اظہار میں سے ہے تو اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور را کو موٹا کریں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہے، یہ آج ہم نے پڑھا۔ والارض اس میں را ساکن ہے، ماقبل مفتوح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ضاد حرف مستعلیہ اس کو موٹا کریں گے۔ پیش اور واو جب بھی ادا کی جاتی ہے تو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یا تو واو ساکن ماقبل مضموم، واو مدہ ہے، ہو کے اوپر واو المدیہ الصغیرہ، وہ زوا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو مفخم پڑھیں گے۔ ہما الف خالیہ حرکت ماقبل مفتوح الف مدہ ہے، وهو العلی العظیم، وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ آگے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں جس تلاوت کا اجازہ حاصل کر لیتا ہوں جی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون۔ حصۃ التجوید ہمارا تلاوت کا پورشن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے حصۃ الترجمہ کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ، لا یہ لا اور لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہ یا نہیں، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور لائق عبادت نہیں، لائق بندگی نہیں۔ الحی القیوم، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم ہمیشہ قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ، اخذ یأخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لینا، آنا۔ لا تأخذہ نہیں آتی، ہو اس کو، کس کو؟ اللہ رب ذوالجلال کو، سینا اونکھ، وا اور لا نوم نہ نیند۔ آپ آذان میں سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نوم سونا، تو ان کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمان میں ہے، وا اور ما جو فی میں الارض زمین میں ہے، فی حرف جار، باؤ تاؤ قاف و لامو، واؤ منزو مسخلا، ربا ہاشا من عدا، فی ان الہ حتی علا، حروف جارہ ہم نے ایک شعر میں پڑھے تھے، اسی میں سے ہے فی
الارض زمین اسی کے لیے ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من کون ذوی العقول کے لیے. من ذا الذی کون سا ایسا شخص ہے یشفع جو شفاعت کرے عندہ اس کے پاس الا باذنہ مگر ہاں اس کی اجازت کے ساتھ. یہ بڑا ایمان افروز مقام ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس شخص کو یہ لائق ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہ حضور کسی کی شفاعت کر سکے. ہاں ایک صورت میں وہ شفاعت کر سکتا ہے. کب؟ جب اس کو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت بخشی جائے گی. جب تک اس کو اجازت نہیں ملے گی تب تک وہ اللہ کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا. شفاعت کے لیے اس کو اللہ کے حضور اجازت کا مل جانا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ اگر شفاعت کسی کے حق میں قبول ہی نہیں ہونا شفاعت نے اور اللہ نے کسی کی شفاعت کو ایکسپٹ بھی نہیں کرنا تو پھر یہاں کیوں لکھا ہے کہ کسی شخص میں کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جنہیں اذن الہی میسر آئے گا اور وہ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شفاعت قبول بھی ہوگی, ان کو اذن الہی میسر بھی آئے گا اور شفاعت کا جو کنسپٹ ہے جو تعلق ہے وہ انشاءاللہ برقرار بھی رہے گا. اور یہ عقیدہ شفاعت یہ قرآن مجید کا دیا ہوا ہے, من گھڑت نہیں. جہاں قرآن مجید میں شفاعت کی نفی ہے وہ کفار کے ساتھ بتوں کے معاملات کے ساتھ ہے. باقی ہر جو صاحب ایمان شخص ہے اس کے ساتھ شفاعت کے معاملات ہو کر وہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جنت میں تشریف لے جائیں گے. یعلم وہ جانتا ہے, عالمہ یعلم فعل مضارع واحد مظفر غائب, ما جو بینا درمیان ایدیہم جو اس وقت مخلوق کے سامنے ہو رہا ہے, وما خلفہم اور جو ان کے پہلے ہو چکا یا ان کے بعد ہونے والا. خلف اصل میں پیٹھ کے پیچھے کو کہتے ہیں, بعد والی چیز کو کہتے ہیں. تو جو موجودہ لوگ ہیں ان سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ بھی ان کی پیٹھ پیچھے ہوا ہے, یہ اس وقت موجود نہیں تھے. اور جو ہمارے بعد ہونا ہے وہ بھی ہماری پیٹھ پیچھے ہونا ہے. ان سارے معاملات جو آج سے پہلے گزر چکے, جو اب ہو رہے اور جو قیامت تک ہوں گے, ان تمام اعمال افعال اور ان تمام اقوال کو اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کی نگاہ سے مشاہدہ فرما رہے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ, من علمہ اس کے علم کا, الا مگر ہاں بما شاء مگر جس قدر وہ چاہے کسی کو عطا کر دیتا ہے. اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا وہ سب وہ جانتا ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے. یعنی اللہ کے علم سے کسی کو فیض تب میسر آتا ہے جب اللہ کی ذات چاہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو عالم الغیب ہے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر ہاں جس کو چاہتا ہے اس میں سے حصہ عطا کرتا ہے. لہذا کوئی یہ کہے کہ علم غیب تو فقط اللہ رب ذوالجلال کا خاصہ ہے اور اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں, تو یہاں آیت الکرسی میں جو اللہ پاک فرما رہی ہیں وَلَا يُحِيطُونَ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ من علمہ اس کے علم کے لیے الا بما شاء مگر جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے علم کی خیرات
ان کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے، اللہ کا ایک اس میں صفت ہے الغنی، غنی ہے، غنی یا سخی آپ اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو کچھ عطا کرنے والا ہو، جو عطا نہ کرتا ہو ہم اس کو سخی نہیں کہتے۔ اور کائنات میں کوئی بھی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا۔ عطائے الہی کا منکر کوئی نہیں، ایون کہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، اور ان کے ذہن میں، ان کی فطرت میں کسی بھی خدا کا تصور موجود ہے، کنسپٹ آف گاڈ موجود ہو کسی کے ذہن میں بھی، کسی بھی وہ معبود باطل کو تصور کرتے ہیں، تو جو کائنات میں جس شخص کا تعلق کسی بھی خدا کے بارے میں ہے تو وہ کم از کم یہ بلیو ضرور رکھتا ہے کہ اس کا خدا اس کو عطا کرتا ہے، اس لیے تو وہ اس خدا کی عبادت کرتا ہے، اس لیے تو وہ اس خدا کو پوجتا ہے، اس کو اپنے تئیں وہ معبود تصور کرتا ہے۔ مگر اس کائنات ہست و بود میں اللہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ دونوں کا نظام باہم جو مربوط چل رہا ہے، یہ منظم نظام، اس میں فساد برپا ہو جاتا، یہ ختم ہو جاتا۔ اور وہ جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، کسی اور خدا کا تصور ان کے ذہن میں ہے، تو دیکھیے وہ جس قوت کو پر یقین رکھتے ہیں یا جس ذات پر خدا کا یقین رکھتے ہیں یا جس مورتی اور مجسمے کو خدا تصور کرتے ہیں، اس قوت کو عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ عطا نہ کرے تو وہ اس جس کو صاحب قوت تصور کر رہے ہیں اس شخص کے پاس یا اس ذات کے پاس یا اس چیز کے پاس وہ قوت اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور اگر اپنے ہاتھ سے مورتی بنا رکھی ہے تو وہ بولنے سے قاصر ہے، وہ اپنے آپ کے بچاؤ کرنے سے قاصر ہے۔ تو جو اپنے معاملات خود نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے ماننے والے اور اپنے بلیورز کے معاملات کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سو دیٹ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ ہماری فطرت میں موجود ہے، عقیدہ توحید فطرت میں شامل ہے۔ سو اس فطرت کے انکار کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئے گی، اور باقی ہٹ دھرمی اور ضد اس کا کائنات میں علاج نہیں ہے۔ سو اللہ غنی ہے، وہ اپنے علم کی صفات، وہ چونکہ علیم ہے تو صفت علم سے جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جو خدا کی عطا کا منکر ہو وہ حقیقت میں اللہ کا منکر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، جب کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ تو وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے انسان سے، اور اگر اس نے انسان کو ہی نہیں عطا کر دینا تو انسان کیسے اس کی اس صفت عطا کو پہچان سکتا ہے؟ سو معرفت صفات الہیہ کے لیے ان صفات الہیہ کا اظہار مخلوق پر کسی نہ کسی انداز میں ہونا، وہ انسان چشم دید ملاحظہ کرے گا تو اس پر یقین رکھے گا۔ سو پیغمبران خدا وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ کی جملہ صفات کے مظہر عدم ہوتی ہیں۔ اللہ جو صفت اپنے پیغمبر کو نہیں عطا کرتا وہ کسی اور کو کیا عطا کرے گا؟ اس لیے کہ مقرب بارگاہ الہی اس امت میں سے اس وقت میں اس ڈیوریشن اور اس پیریڈ میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ سو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فلانی چیز پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی مجھے عطا کی گئی ہے تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ جو ہاں
ظاہری طور پر امت کی تعلیم کے لیے کچھ اسباب ایسے بنا دیے جاتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید پیغمبر کو پہلے آگاہی نہیں تھی. آگاہی تھی، حکم اور حکمت پردہ رکھنے کی تھی، اس لیے کہ فی زمانہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ مقرب فی الخلق ہوتا ہے، وہ مخلوق میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سو جو اللہ کے جس قدر قریب ہوگا وہ اللہ کی عطا کا اور اللہ کی خوشنودی کا، اللہ رب ذوالجلال کی جملہ صفات کے اظہار کا مظہر اتم ہوگا. اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ اپنا تعلق بارگاہ رسالت اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوڑ لیجئے. اگر خدا کی قدرت اور خدا تعالیٰ کی جملہ صفات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور فیض اقتباس کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام اکتسابات تمہیں تبھی میسر آ سکتے ہیں جب تمہارا تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑا ہوا ہوگا. سو اللہ کے علم کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں جسے چاہتا ہے وہ علم سے نواز دیتا ہے، اور جسے اللہ علم عطا کر دے تو اس شخص کو کہ مقدر کو کروڑوں سلام، اس لیے کہ اللہ علم کی وجہ سے ہی فرشتوں پر انسان کو برتری عطا کرتا ہے. فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. اللہ کے حضور جو انسان کی تقریم، عزت اور شرف حاصل ہے وہ شاید فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، اور وہ بلندی، عزت، مرتبہ اور مقام علم کی بنیاد پر عطا کیا ہے. سو علم کا حصول انسانیت کی معراج کا سبب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی یعنی اس کی سلطنت، اس کی قدرت اور اس کا اقتدار آسمان اور زمین سے وسیع و عریض ہے. ان سب کو احاطہ کیے ہوئے، وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ولا یؤودہ، ہرگز دشوار نہیں ہے اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا. کس کی؟ آسمان اور زمین کی. یعنی آسمان اور زمین منظم انداز اور مربوط نظام میں چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی حفاظت اور اس کی دست قدرت اور تصرف سے چل رہے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے بلند رتبہ اور بڑی عظمت والا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام فطری اصولوں پر مبنی ہے، اور فطرت کسی پر جبر نہیں کرتی، جبلت جبر نہیں کرتی. یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی مرضی ترقی کے راہ پر چلا جائے اور اپنے آپ کو ماڈریٹ تصور کرتا رہے، آنا اس کو مذہب کی دہلیز پر ہی پڑے گا، جھکنا اس کو مذہب کی دہلیز پر ہی پڑے گا، اسلام کے دامن میں ہی اس کو پناہ ملے گی. یہ کسی کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. قد تبینہ، اصل میں تھا قد تبینہ، دال اور تا قریب المخرج اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا. قد تبینہ ہو گیا. قد تحقیق، تبینہ، بینہ یبین کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. قد تبینہ تحقیق روشن کر دیا. رشد، ہدایت، بے شک ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی، ظاہر ہو چکی. من الغی، غی کہتے ہیں گھاٹی کو، ایسی گھاٹی یا ایسی گہرائی جس میں انسان گر کر کھو جائے. تو یہاں کہا کہ گمراہی، تو جب انسان راستہ بھٹک جاتا ہے تو تب بھی وہ دور نکل جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں. بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی. اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. فامن، پس جو شخص یکفرو، انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، باطل خداؤں کا، ویؤمن، اور وہ ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد استمسک، فاپس قد تحقیق استمسک،
استمسکا یستمسکو کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھام لینا، بالعروۃ الوثقی، بالعروہ حلقہ، الوثقی مضبوط، تو وہ مضبوط حلقہ کو تھام لیتا ہے، یعنی اس کے ارد گرد جو مخصوص حصار قائم ہو چکا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں بالکل پختہ ہو کر جا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کے قبول کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جب ہم مسلمان اللہ کی حفاظت میں ہیں تو پھر ہم پر مصائب و آلام کیوں آتے ہیں؟ یہ آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ مختلف اشیاء کے ساتھ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے، ایگزام کرتا ہے۔ بھئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں بلند مرتبہ عطا کرنے کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر یہ ٹیسٹ کے لیے نہیں تھا تو پھر صابرین کو بشارت کیوں دی ہے؟ یہ بشارت صابرین کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے، اور امتحان کے بعد بلند منصب ملتا ہے۔ کون سا پیغمبر تھا جس کی امت کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا؟ آل رسول کو دیکھیے کس طرح آزمائش تھی، ایک حرف زبان سے نہیں نکالا نا، تیقن تھا اللہ کے حضور، یقین تھا، عقیدہ پختہ تھا کہ یہ مصیبت نہیں، یہ آزمائش ہے۔ امتحان میں ایک اچھا طالب علم وہ ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا، اپنی ذہانت، اپنی تفہیم اور اپنا یاد کیا ہوا سبق وہ رقم کرتا ہے، اور پھر جو جس قدر شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے ممتحن اس کو اسی طرح بلند رتبہ اور بلند ریگارڈ عطا کرتا ہے۔ سو اللہ کے حضور وہ اس ٹیسٹ میں اس قدر کامیاب رہے، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کی اس وقت تک زبان نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے حضور، اللہ کی محبوب کی آل اطہار کو سلام نہیں کرتے، اس پر درود نہیں کرتے۔ لن فسام لہا، عروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ، بچیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے عروہ فاطمہ یا عروہ الوثقی، عروہ اکثر نام رکھتے ہیں۔ عروۃ الوثقی مضبوط حلقہ، لن فسام لہا، لا ہرگز، انفصام کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، لہا اس کے لیے ہرگز ٹوٹنا نہیں، یعنی اسلام کا دائرہ کار اور جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے یہ اللہ کی اس قدر حفاظت میں آ جاتا ہے کہ جب تک وہ اسلام پر قائم رہتا ہے تب تک وہ اللہ کے اس مضبوط حلقہ میں اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ رب الجلال، ولی، اللہ دوست ہے، اللہ اکبر، الذین، ان لوگوں کا، آمنو، جو اہل ایمان ہے، کہ یخرجہم، خرجا، یخرجو، اخراجا یخرجو، آپ نے سائنس میں پڑھا لفظ اخراج، نظام اخراج، اخراج یا یخرج اسی سے ہے، یخرج نکالتا ہے، ہم ان کو، من الظلمات، ظلمات سے، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، یعنی اسلام سے قبل لوگ ظلمات میں، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اللہ صاحب ایمان لوگوں کا دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہے، ان کے لیے مسبب الاسباب ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو وہ شیطان کے حمایتی ہیں، شیطان ان کا دوست ہے، یخرجونہم، ان کو شیطان نکالتا ہے، من النور، نور سے، الی الظلمات، ظلمات کی طرف، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جہاں ایمان ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہاں طاغوتی قوتیں عالم کفر کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے کر جاتے ہیں، اور وہ ظلمات میں بھٹکے ہوئے لوگ صاحب آگ ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔
تفسیری نکات میں نے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہاں ایک نکتہ اصحاب کے بارے میں بڑا بہترین ہے، اگر میں یہ 1 منٹ میں اس کی وضاحت کر سکوں، بڑے غور سے دیکھیے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ معصومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی، اور انہوں نے ان کو نعوذ باللہ دھکے دیے، اور طرح طرح کی الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایمان پر بہت ساری جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ سو قرآن مجید کا یہ مقام دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے، اہل ایمان کا ولی ہے، اہل ایمان کا کارساز ہے، یخرجہم، ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات کا روضہ انور، جہاں آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، دنیا کی تمام تر جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ ہے، اور یہاں اللہ کا نور برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مصطفیٰ میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قیامت تک سلا کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کے ایمان پہ کسی بھی طرح کا کوئی حرف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ